ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال، ایک خصوصی مہینہ ہے تو اس خصوصی مہینے میں کچھ خصوصی اعمال بھی کرنا چاہیے یا اس کی کوئی رغبت دین میں ہمیں نظر آتی ہے؟ خصوصی کچھ عبادات، اہتمام، جیسے ہم کھانے پینے میں اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو فرض ہے روزہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو تو چھوڑنا ممکن ہی نہیں ہے نا، سوائے بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے اور کوئی شخص اس کو چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کسی نے چھوڑ دیا، دیکھیں جو نفلی روزہ ہے نا، نفلی روزہ، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک نفلی روزے کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو فرضی روزے کا کتنا ثواب ہے؟ فرضی روزے کو اور نماز، یہ جو رمضان کا روزہ ہے، اس کے اجر کو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ظاہر کیا ہی نہیں کہ اس کا اجر کتنا ہے. اللہ، بس اتنی بات فرمائی ہے. دو باتیں، ایک پازیٹیولی فرمائی اور ایک نیگیٹیولی فرمائی، کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو فرمایا کہ وہ ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے، اللہ، ویسے تو ساری زندگی رکھ نہیں سکتا، اگر رکھ بھی لے، وَإِن صَامَهُ، اگر رکھ بھی لے تو ساری زندگی کے روزے بھی اسے ایک روزے کا خسارہ نہیں پورا کر سکتا. یہ اتنا بڑا جان بوجھ کے چھوڑنے والے، اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا. جو بیمار یا مسافر ہے اس کو تو رخصت ہے، تو اس کو وہ جو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر بھی رمضان والا اجر ملے گا، کیونکہ اس کو قرآن نے رخصت دی ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی روزہ چھوڑنے کی صورت میں، گویا اتنا بڑا نقصان ہے. پھر روزہ رکھنے کی صورت میں ملے گا کیا؟ نہ فرشتوں کو پتہ ہے، نہ انسانوں کو پتہ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرپشن دی. صرف یہ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں نے کتنا دینا ہے وہ بس اللہ کے میں جانتا ہوں، میں ہی اجر دوں گا. اس کا بدلہ فرشتوں کے لیے گویا کہا جا سکتا ہے کہ اتنا اجر ہے کہ فرشتے لکھ سکتے ہی نہیں، اللہ، اور وہ اللہ نے اپنے پاس اجر رکھا ہے. اور اسی حدیث کی ایک دوسری قرات یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا بن جاتا ہے. تو یہ کتنا اجر ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. گویا ایک تو یہ خصوصی کام جو فرض ہے وہ سب نے کرنا، باقی پھر نوافل ہیں، جو رات کی نماز ہے یہ خصوصی بات ہے، قیام اللیل یہ تطوع ہے. ٹھیک ہے، اور اس صلاۃ التطوع کو اجر کے اعتبار سے رمضان کے فرض روزے کے برابر قرار دیا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان و احتساب کیا ہے؟ اللہ کے نظام امتحان پہ یقین ہو اور اپنے اکاؤنٹ بیلنس کی فکر ہو. اللہ، اگر یہ ہو تو پھر جیسے روزہ رکھا ہے اور وہ غفر لہ ما تقدم من ذنب، گزشتہ زندگی گناہ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح اگر اس نے رات کو قیام کیا ہے تو نفل، لیکن کھڑا اسی نیت سے ہے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو میری نیکیاں بڑھا دے اور میرا اکاؤنٹ بیلنس بہتر کر دے، اس نیت سے وہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے بھی گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ. تیسری چیز ہے تلاوت قرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان میں خصوصی تلاوت فرمایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ. تو دور کرنے کا مطلب حفاظ خوب سمجھتے ہیں کہ ایک کا دوسرے کو سنانا اور دوسرے کا پہلے کو سنانا، اس کو دور کہتے ہیں. گویا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے اور ایک دفعہ جبریل کا سنتے تھے. دو دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گیا. یہ ہر رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا. اس کا مطلب ہے 2 دفعہ نبی پاک نے سنایا، 2 دفعہ سنا. اس کا مطلب ہوا کہ جو شخص جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. رات کو قیام میں کھڑے ہونے کے علاوہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے. اور پھر چوتھی چیز ہے صدقہ خیرات، جو ہر دنوں میں تمام سال ہی ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں. جیسے تیز آندھی آتی ہے اور خیرات کرنے میں اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیویٹی دکھاتے تھے، اس قدر تیزی دکھاتے تھے جیسے تیز آندھی ہو. لہذا خرچ کرنے میں یہ 4 خصوصی کام ہے. اچھا، اس سلسلے میں یہ جو قیام اللیل ہے، اس کے بارے میں ایک خصوصی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تو یہی ہے کہ اکیلے اکیلے پڑھنی چاہیے. تو باجماعت کیا رواج ہو گیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن پڑھی ہے اور ہم بھی زیادہ 3 دن پڑھ لیں گے
تو کافی ہو جائے گی، تو ہم باقی نہیں پڑھتے. صحیح. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکثریت صحابہ کرام کی عمومی سنت یہی ہے ٹھیک. کہ اس کو تنہا پڑھا جائے، اکیلے اکیلے پڑھا جائے. لیکن جو باجماعت نماز ہے نا، اس کے بارے میں ایک خصوصی اجر ہے جو اکیلے والے کو نہیں ملتا. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں قیام فرمایا، آپ نے 23ویں رات، 25ویں رات اور ٹھیک ہے 27ویں رات. جی. تو پہلی رات آپ نے 1/3 رات، 25ویں رات کو تقریباً آدھی رات، اور 27ویں رات کو تو لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً پوری رات. وہ تقریباً پوری رات ہمیں خوف ہوا کہ شاید ہماری سحری نکل. ٹھیک. 29ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، حالانکہ صحابہ کرام مسجد بھری ہوئی تھی. ٹھیک. اچھا، اس لیے کہ تاکہ فرض نہ ہو جائے. اب جو 25ویں رات تھی نا، تو آدھی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. تو رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، ٹھیک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام، واہ، اور اللہ کا قرآن، تو لوگوں کو کتنا لطف آیا ہوگا. واہ. تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا تھا آپ ساری رات قیام فرماتے. اللہ. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ قاعدہ ارشاد فرما دیا. آپ نے من قام مع الامام. اب جو اکیلا پڑھتا ہے وہ تو پڑھے، لیکن جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو ایک خصوصی اجر ہے. فرمایا من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے، حتی ینصرف، جب تک امام مصلی سے ہٹتا نہیں ہے اس وقت تک وہ امام کے پیچھے رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے. ٹھیک. چاہے وہ 1 گھنٹے میں ختم کر لیتا ہے، چاہے 2 گھنٹے میں ختم کر لیتا ہے. فرمایا کوتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ. یہ ایڈیشنل ثواب ہے جو قیام کرنے قیام کے جو ساتھ، باجماعت قیام کے ساتھ امام کے ساتھ کرتا ہے، ہاں. اس کو ملتا ہے جو اکیلے والے کو. ہو سکتا ہے اکیلے والے کا اجر زیادہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت وہی ہے. ٹھیک. آپ نے لیکن طریقہ باجماعت کا بتا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر باقاعدہ اس کو جماعت کی شکل دے دی گئی، اور پھر آج کیونکہ اب وہ احتمال نہیں تھا کہ اب فرض نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک جماعت کروا دی. اب پوری امت میں یہ رواج ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر قیام کرتا ہے امام کے پیچھے اور اس وقت تک اہتمام کرے کہ جب تک امام مصلی سے ہٹتا نہیں ہے، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے.